हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम उर्दू ग्रामर का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल थ्योरी बेस होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। यह रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए स्पेशल क्लासें हम चला रहे हैं। इसके अलावा आप सी टेट आर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एम.पी. टेट, सी टेट, के टेट, टी.जी.टी, पी.जी.टी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगी। उर्दू हरूफ तहज़ी, उर्दू वर्णमाला है ना। इसमें हम पहला पोर्शन शुरू करेंगे, इल्म हिज़्ज़ा है ना। बिल्कुल थ्योरी बेस पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इसमें थ्योरी होगी। उसके बाद जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उससे संबंधित मॉक टेस्ट होगा, क्वेश्चन होंगे, पीडीएफ, और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सबसे पहले है हरूफ तहज़ी। इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोला जाता है और हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे हर्फ। हर्फ यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं, है ना। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको जब हम तहरीरी शक्ल दे देते हैं तो उसे हर्फ कहा जाता है ना। जैसे ये कोई हर्फ है तो इसको हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाता है। मसलन जैसे अलिफ, बे, पे, से, ये तक में से हर एक निशान क्या है, हर्फ है। इसके बाद हम देखते हैं हरूफ। हरूफ किसे कहते हैं। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, से, ये तक के तमाम हरूफ हैं, है ना। अलिफ से लेकर ये तक के तमाम जो हर्फ हैं वो क्या है, हरूफ हैं। इसके बाद हम देखते हैं तहज़ी। तहज़ी का मतलब हिज्जे करना होता है, दोहराना होता है, रिपीट करना होता है। तहज़ी का मतलब है हिज्जे करना। हिज्जे के मानी है हरूफ को अलग अलग करके पढ़ना, है ना। जैसे अलिफ, बे, पे, ते, है ना, उनको अलग अलग करके पढ़ना। तो तहज़ी का मतलब है हिज्जे करना, और हिज्जे हर्फ ही से होती है, लिहाजा तमाम हर्फ को हरूफ तहज़ी कहा जाता है, यानी वर्णमाला कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब है बनावट के लिहाज से हरूफ की 2 किस्में हैं, है ना। बनावट साख्त या रचना के लिहाज से हरूफ की 2 किस्में हैं, मुफ़र्रद हरूफ और मुरक्कब हरूफ, है ना साथियों। जो मुफ़र्रद हरूफ है, मुफ़र्रद के मानी है अकेला, है ना। वह हरूफ जो अकेले होते हैं, है ना। जैसे अलिफ, जैसे जीम, है ना, जैसे पे, है ना। तो ये अकेला होते हैं, इनके मानी है अकेला। वह हरूफ जो अकेले होते हैं उन्हें मुफ़र्रद हरूफ कहते हैं। और मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब के मानी है मिला हुआ, है ना, जो मिलाकर लिखते हैं, यानी 2 हरफों से मिलकर बनने वाले हरूफ को मुरक्कब हरूफ कहते हैं। अब है कुल हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है। कुल हरूफ तहज़ी की तादाद 51 है। आपसे पूछ लिया जाए उर्दू हरूफ तहज़ी की कुल तादाद कितनी है तो आप बताना 51, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुकों में 51 ही है, 37 मुफ़र्रद और 14 मुरक्कब हरूफ है। तो सबसे पहले हम मुफ़र्रद हरूफ तहज़ी देखते हैं। मुफ़र्रद के मानी है अकेला। वह हरूफ जो अकेले हो उन्हें मुफ़र्रद हरूफ कहते हैं, है ना। उर्दू में बुनियादी मुफ़र्रद हरूफ तहज़ी की कुल तादाद कितनी है, 37 है। कितनी है, 37 है।
وہ کون کون سے ہیں؟ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فے، قاف، قاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ہمزہ۔ یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکب حروف تہذی۔ مرکب حروف تہذی، مرکب کے معنی کیا ہو گئے؟ ملا ہوا، یعنی دو حرفوں سے مل کر بننے والے حرف کو مرکب حروف کہتے ہیں۔ اردو میں مرکب حروف تہذی کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ یہ مل کر بنتے ہیں، جیسے بے میں ہے جوڑیں گے تو بھے، پے میں ہے جوڑا پھے، ہے نا، تے میں ہے جوڑا تھے، ٹے میں ہے جوڑا ٹھے، جیم میں ہے جوڑا جھے، چے میں ہے جوڑا چھے، دال میں ہے جوڑا دھے، ڈال میں ہے جوڑا ڈھے، ہے نا، اڑے میں ہے جوڑا اڑے، کاف میں ہے جوڑا کھے، گاپ میں ہے جوڑا گھے، لام میں ہے جوڑا لے، میم میں ہے جوڑا میں، نون میں ہے جوڑا نہ۔ تو مفرد حروف تہذی کتنے ہیں؟ 37 ہے، اور مرکب 14 ہیں۔ اس کے علاوہ نقطوں کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے، ہے نا۔ سب سے پہلے ہے حروف منقوط، ہے نا۔ منقوط کے معنی کیا ہے؟ وہ حروف ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے نا۔ حروف منقوط کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے، جیسے بے، جیسے پے، جیسے تے، سے، زیم وغیرہ، ہے نا۔ وہ حروف ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے، انہیں حروف منقوط کہتے ہیں۔ اب حروف غیر منقوط، ہے نا، غیر کے مطلب ہو گیا نہیں، ہے نا، غیر کے معنی کیا ہو گیا؟ نہیں۔ وہ حروف ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، جیسے الف، ہے، واو، رے، سین وغیرہ، ہے نا۔ یہ وہ حروف ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف موحدہ۔ وہ حروف ہیں جن پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے بے، جیسے کھے، جیسے جال، جیسے واو، ہے نا، جیسے نون، جیسے زوئیں، ہے نا، جیسے گائن، ہے نا۔ جن پر ایک نقطہ ہو وہ حروف موحدہ کہلاتا ہے۔ حروف مثنات، حروف مثنات کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف ہیں جن پر دو نقطے ہوتے ہیں، جیسے تے، جیسے کاف وغیرہ، ہے نا۔ جن پر دو نقطے ہوتے ہیں انہیں حروف مثنات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف مثلثہ۔ حروف مثلثہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف ہیں جن پر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیسے سے، چے، پے وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف فوقانی۔ حروف فوقانی کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف ہیں جن کے اوپر نقطے ہوں، جیسے تے، جیسے سے، جیسے زال، غین وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف تحتانی، ہے نا۔ حروف تحتانی وہ حروف ہیں جن کے نیچے نقطے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تحتانی کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تو وہ حروف ہیں جن کے نیچے نقطے ہوتے ہیں، جیسے بے، جیسے پے، ہے نا، وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہے حروف علت، ہے نا۔ اسے مصوتی آوازیں ظاہر کرتے ہیں، انہیں سور بولا جاتا ہے نا۔ انہیں سور کہا جاتا ہے۔ ان کا الگ سے ویڈیو بنائیں گے، سور اور وینجن کا۔ حروف علت، حروف علت کو کیا بولتے ہیں؟ مصوتی آوازیں ظاہر کرتے ہیں، اور وینجن جو ہوتے ہیں انہیں حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ تو حروف علت دیکھ لیتے ہیں۔ وہ حروف ہیں جو تلفظ ہوتا ہے اچارن میں تقریباً ہر حرف کے اندر ہوں، اور وہ یہ ہیں الف، واو اور یہ، ہے نا، یہ سور ہیں۔
اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں کون کون سے حروف ہیں، کون کون سی زبانوں سے حروف لیے گئے ہیں۔ تو خالص عربی حروف دیکھتے ہیں ہم۔ خالص عربی حروف ان کی تعداد 9 ہے نا۔ آپ سے سوال پوچھ لیا جائے خالص عربی حرف ہے یا نہیں ہے، تو ان کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ سے، ہے، زال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف ہے نا، ان کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خالص فارسی حرف دیکھتے ہیں ہم، ہے نا۔ خالص فارسی حرف کون کون سے ہیں؟ خالص فارسی حرف زے خالص فارسی حرف ہیں۔ زے ہے جو خالص فارسی حرف ہے نا، یہ ہندی، یہ حرف عربی اور ہند میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ زے خالص فارسی حروف ہے، لیکن آپ سے پوچھ لیا جائے فارسی حروف کی تعداد کتنی ہے، تو آپ کو 4 بتانا ہے نا۔ کتنی بتانا ہے؟ آپ کو 4 بتانا ہے اس کی تعداد۔ فارسی حروف کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 4 ہو جائے گی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پے ہے نا، چے، پے، چے اور زے اور گاف ہے نا۔ فارسی حروف کی تعداد پوچھے تو 4 بتانا، پے، چے، زے اور گاف۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے خالص فارسی حرف ہیں، تو آپ کو ایک ہی بتانا ہے، زے ہے نا، خالص ہے۔ یہ ہندی اور عربی میں نہیں آتے ہے نا، تو زے خالص فارسی حرف ہیں، یہ حرف عربی اور ہند میں نہیں آتا ہے نا۔ اور فارسی اور عربی میں کون کون سے آتے ہیں، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ فارسی اور عربی میں ہیں زے، فے، غین ہے نا اور کھے، یہ فارسی اور عربی میں شامل ہیں ہے نا، فارسی اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے خالص ہندی حرف۔ خالص ہندی حرف اس کے بارے میں بھی دیکھیں تو خالص ہندی حرف کون سے ہیں؟ ٹے، ڈے، اڑے خالص ہندی حروف ہیں۔ یہ حروف فارسی اور عربی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں ہے نا، فارسی اور عربی میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن یہ پے، چے، غاف یہ فارسی ہے نا، پے، چے، غاف یہ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں شامل ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور ان تینوں حروفوں کے علاوہ ہے نا، ہندی میں اور فارسی میں پے، چے، غاف فارسی اور ہندی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہندی کے بارے میں یہ یاد رکھنا، ان تینوں ہے نا، ان تینوں حرفوں کے علاوہ ہے نا، کون کون سے؟ ٹے، ڈے اور اڑے کے علاوہ 14 جو مرکب حروف ہیں، مرکب جو ابھی آپ کو بتایا تھا ہے نا، دال میں ہے لگا دھے ہے نا، وہ حروف بھی ہندی زبان کے لیے گئے ہیں، اس کا بھی ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم الف کی قسمیں دیکھتے ہیں، الف کی کون کون سی قسمیں ہیں ہے نا۔ الف کی 2 قسمیں ہیں ہے نا، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ سب سے پہلے ہم الف ممدودہ کو دیکھتے ہیں۔ الف ممدودہ ہے نا، الف ممدودہ مد والا حرف 3 الف کی آواز کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا ہے نا، الف پلس الف تو کیا ہو جائے گا؟ آ ہے نا، 3 الف کی آواز کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے آ ہے نا، اس میں الف پر کیا ہے؟ مد ہے، یہ الف ہے، اس پہ کیا ہے؟ مد ہے، یہ علامت ہے، مد کیا ہے؟ علامت ہے۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں، وہ لفظ جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے، وہ لفظ جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ الف ممدودہ کو ظاہر کرنے کے لیے الف پر مد کی علامت لگا دی جاتی ہے، جیسے آدم ہے نا، جو یہ مد ہے اسے علامت کہا جاتا ہے۔
आदम, आम, आग, है ना, जैसे आवाज़, है ना, तो ये अलिफ ममदूदा हो जाएगा। अलिफ मकसूरा को हम देखते हैं। अलिफ मकसूरा ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में या आती है, जिस पर अलिफ लगा देते हैं तो इसकी आवाज़ अलिफ से बदल जाती है ना, जैसे आली, मौली, अदनी वगैरह, है ना। वह अलिफ जो खूब खींचकर ना पढ़ा जाए, है ना, वह अलिफ जो खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे आदिल, जाहिल, साहिल वगैरह। वाव की तीन किस्में हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। तो सबसे पहले हम वाव मारूफ को देखते हैं। वाव मारूफ इससे पहले हर्फ पर पेश होता है ना, इससे पहले हर्फ पर पेश होता है और खूब खींचकर पढ़ा जाता है। इसकी अलामत उल्टा पेश है ना, इसकी अलामत क्या है? उल्टा पेश है। जैसे फूल, जैसे ऊन, जैसे झूला, है ना, जैसे खूबसूरत वगैरह। वाव मजहूल की देखते हैं हम। वाव मजहूल इसकी आवाज़ कम खींचकर निकलती है, जैसे शोर, चोर, सोना, रोना वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी वाव मादुला। वह वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ये सिर्फ खे के बाद ही आता है, जैसे ख्वाब, ख्वाजा, दरख्वास्त, है ना। तो इसमें क्या होता है? वह वाव है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ये सिर्फ खे के बाद ही आता है ना। इसका ध्यान रखना, खे के बाद ही आता है। जैसे ख्वाब, इसमें वाव को नहीं पढ़ा जाएगा ना, ख्वाब, है ना, इसमें भी वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। ख्वाजा, दरख्वास्त, है ना, वाव को नहीं पढ़ा जाता। जैसे खुशामद, खूबसूरत, है ना, तो वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, मिसालें आती हैं इनकी, इसलिए इसे ध्यान दें। इसके बाद है हा की तीन किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी और हाय मखलूती, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाय मलफूजी। हाय मलफूजी क्या होते हैं? वह हा है जिसकी आवाज़ साफ ज़ाहिर हो, जैसे हमारा, गवाह, शाह, बादशाह, हम वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं हाय मुख्तफ़ी। हाय मुख्तफ़ी किसे कहते हैं? हाय मुख्तफ़ी इसकी आवाज़ पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती, कभी अलिफ की और कभी सिर्फ ज़बर की आवाज़ रह जाती हैं, जैसे रास्ता, है ना, फरिश्ता, अफसाना, दर्जा, है ना। अलिफ की आवाज़ आ रही लेकिन हा है ना, दर्जा वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, आपके इसमें नहीं दे रखा है, हाय मखलूती, है ना। हाय मखलूती किसे कहते हैं? वह हा है जिसकी आवाज़ इससे पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर निकलती है ना, इसके साथ वाले हर्फ के साथ, पहले वाले हर्फ के साथ मिलती है। इस हा की अपनी अलग आवाज़ नहीं होती, है ना। जो हाय मखलूती है इसकी आवाज़ अपनी अलग आवाज़ नहीं होती, ये अपने से पहले हर्फ का हिस्सा होती हैं और हमेशा दो चश्मे कहलाती हैं, है ना। अपन से पहले वाले जो हा है उससे मिलती है ना, ये हा है। हा है ये अपने से पहले हर्फ का हिस्सा होती है और हमेशा हा कहलाती है, जैसे धागा, है ना, जैसे धागा, ये धागा हमने लिखा, धागा, जैसे भाई, है ना, भाई, है ना। तो ऐसे हा की तीन किस्में होगी, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी और हाय मखलूती, है ना। अब हम देखते हैं या की किस्में। या की दो किस्में हैं, याए मारूफ और याए मजहूल।
یا معروف دیکھتے ہیں ہم، اس کی آواز کھینچ کے نکلتی ہے۔ اس کی جو علامت ہوتی ہے کھڑا زیر ہے نا، کھڑا زیر ہے، جیسے جیت ہے نا، کھڑا زیر لگ رہا ہے نا اس پہ، جیت، گیت، قیل، جلیل ہے نا، جلیل، تو اس کی علامت ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یائے مجہول۔ یائے مجہول کیسے کہتے ہیں؟ اس کی آواز کم کھینچ کر نکلتی ہے، جیسے پیر، جیسے کیل، جیسے جیل ہے نا وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نون کی دو قسمیں ہیں۔ نون ظاہرہ، نون اعلانیہ ہے نا، وہ نون جس کی آواز صاف ظاہر ہو ہے نا، نون گنہ یا نون باطنہ جس کی آواز ناک سے نکلے ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم نون ظاہرہ یا نون اعلانیہ دیکھتے ہیں۔ وہ نون ہے جس کی آواز صاف ظاہر ہو، جیسے کان، جیسے مکان، نمک ہے نا، جیسے پان ہے نا، اس پہ نون آئے گا ہے نا، پان ہے نا، جیسے شاندار وغیرہ ہے نا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نون گنہ یا نون باطنہ کسے کہتے ہیں ہے نا، وہ نون ہے جس کی آواز صاف ظاہر نہ ہو بلکہ ناک سے نکلے، جیسے کہاں ہے نا، کیوں، جہاں، کیوں کی ہے نا، تو یہ ناک سے نکلتی ہے۔ ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہم آواز الفاظ کون کون سے ہیں نا، ہم آواز حروف کون کون سے ہیں، ایسے حروف جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے نا، ہم آواز حروف ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے تے ہے نا، جیسے ہے نا تے، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے نا، جیسے سے ہے نا، سے ہے نا، ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے ہی بڑا شین ہے نا، بڑا شین ہے نا، تو یہ سواد کے ساتھ ملتی ہے نا، ویسے ہی کاف ہے تو اس کی بھی قاف کے ساتھ ملتی ہے نا، جیسے گاف ہے، گاف کی غین کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ ہم آواز حروف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایگزام میں کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم شکل حروف بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے نا، ہم شکل حروف وہ حروف جن کی بناوٹ ہے نا، اسٹرکچر، رچنا ہے نا ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے بے ہے نا، جیسے پے ہے نا، جیسے تے ہے نا، جیسے ٹے ہے نا، جیسے سے ہے نا، ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے جیم لے لیا ہم نے ہے نا، جیم، چے، ہے نا، خے ہے نا، ویسے ہی ہم نے لے لیا دال ہے نا، ڈال، زال ہے نا۔ اس کے علاوہ پھر ہم لے لیتے ہیں رے، اڑے ہے نا، زے ہے نا، ایسے ہم لے لیں شین ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم شکل حروف ہیں، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اس سے سمبندھت جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے اس سے سمبندھت جو بھی سوال ہوں گے وہ ہم اگلی کلاس میں آپ کو سولو کرا دیں گے۔